اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 276 ہے، 276 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 اور 143 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ان تدخلو، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، حالانکہ ابھی نہیں، یعلم اللہ، جانا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، جاہدو، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم، اور یہ کہ وہ جان لے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کنتم، تھے تم، تمنونا، آرزو کیا کرتے، الموت، موت کی، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان تلقو، تم اس سے دوچار ہو، فقط، پھر تحقیق، رأیتموہ، تم نے اس کا مشاہدہ کیا، وانتم، جبکہ تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کی جانچ نہیں کی جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی، موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ مجاہد اور صابر کون ہے، اس کی آزمائش کیے بغیر تمہارے جنت میں داخل کیے جانے کا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لاؤ۔ دوسری بات یہ بتائی کہ موت کا سامنا کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تو تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ذہن سازی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت سے وجود بخشا ہے، جو جنت کے وسیع اور عریض ہے، جس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نعمتیں ہیں، ہر اعتبار سے، ہر قسم کی، اس جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ذہن سازی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنت مفت میں نہیں ملے گی، پھگٹ میں نہیں ملے گی، عام الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس دنیا میں، اس زندگی میں، جو زندگی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا کی۔ وہ قیمت کیا ہے؟ یہاں دو الفاظ اس سلسلے میں بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تمہاری آزمائش نہیں کرے گا کہ تم میں کون اپنے دین کی بقا اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرے گا، اور کون تم میں سے ثابت قدم رہے گا، صبر و تحمل کے ساتھ رہے گا، جب تک یہ اللہ نہ جانچ لے عملی طور پر، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے
جبکہ جنگ بدر جنگ احد سے گزر رہی ہے صحابہ کرام کی یہ جماعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اب تک اللہ نے تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اس کو معلوم نہیں کیا، بھی اس کی جانچ نہیں کی، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں کون ثابت قدم ہے، اللہ نے اس کی ابھی تک جانچ نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہماری اپنی زندگی کے اندر ایسے حالات آ جائیں کہ ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے، جہاد بھی کرنی پڑے دین کی بقا کے لیے، حالات اگر آ جائیں، اللہ نہ کرے حالات، ہم سب کے دین کی بقا کے لیے اگر حالات آ جائیں تو جہاد کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور اس موقع پر ثابت قدمی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم رہنا پڑے گا، چاہے اپنی جان نچھاور کرنی پڑ جائے، دینی پڑے گی، یہ جان تو اللہ کی ہے، جس کی ہے اس کو دینا پڑے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ موت کے سامنے آنے سے پہلے اس بات کی آرزو کرتے تھے، اب تو تم نے موت کو دیکھ ہی لیا، اس حال میں کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ بات کیا ہے؟ جنگ بدر کے موقع پر بعض صحابہ کرام جنگ میں حصہ لینے سے رہ گئے تھے، ان صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ جنگ کی صورت شاید پیش نہ آئے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، مگر جب جنگ ہوئی اس میں صحابہ کرام شہید ہوئے، تو جو جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے ان صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، ان کے دلوں میں یہ آرزو پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی اس جنگ میں شریک ہوتے، ہم بھی شہید ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، کہ تم خود تو موت کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سبق دے رہے ہیں مومنوں اور مسلمانوں کو کہ تمہارے نزدیک جنت کو پانے کے لیے اس کی قیمت دینی ہوگی، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اس دین میں تمہیں محنت کرنی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ